اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ چین کے بعد اگر پاکستان کے کسی ملک کے ساتھ سب سے مضبوط ریلیشنز ہیں تو وہ ترکی ہے۔ ترکی اور پاکستان ایک لمبے عرصے سے تاریخی ریلیشنز رکھتے آ رہے ہیں، اور شاید بہت سے لوگوں کو یہ علم بھی نہ ہو کہ یہ ریلیشنز پاکستان کے بننے سے بھی پہلے موجود رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ گزشتہ جو سینچری تھی اس کے آغاز تک بھی ایک ملک ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا، جسے سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کہتے تھے، اور ویسٹرن ورلڈ اسے اوٹومن امپائر کے نام سے جانتی تھی۔ کئی صدیوں تک یہ ملک قائم رہا اور بہت ہی طاقتور ملک تھا۔ اس کے اندر آج کا پورا ترکی، پورا کا پورا مڈل ایسٹ، اردن، فلسطین، کویت، بحرین، شام وغیرہ، یہ سب ممالک اس ایک ملک کا حصہ تھے، اور اس ملک کا خلیفہ یا جس کا رولر ہوا کرتا تھا وہ مسلمانوں کے تینوں مقدس ترین مقامات، یعنی جو تینوں حرم ہیں مسلمانوں کے، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس جو کہ یروشلم میں ہے، یہ تینوں مقدس ترین مقامات اس ایک ملک کے اندر ہی آتے تھے، اور اس ملک کے جو ہیڈ ہوتا تھا وہ ترکی کا ہوتا تھا، یعنی اس کے جو رولر تھے اوٹومن امپائر کے وہ ترک تھے۔ اس کے بعد جب برطانیہ نے طاقت حاصل کی تو ایک انگریز انٹیلیجنس آفیسر تھا جسے دنیا لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے ذریعے عربوں میں عرب نیشنلزم کے نام پر ایک بغاوت پیدا کی گئی سلطنت عثمانیہ کے خلاف، جس کی قیادت یا جس بغاوت کا جو لیڈر تھا وہ شریف مکہ، اس کو بنایا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ ایک بار سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد یہ پورا علاقہ آپ کو دیا جائے گا، یعنی آپ کو اس پورے علاقہ کا خلیفہ بنا دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر جو شریف مکہ تھا اس کو اس بغاوت کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ یوں مسلمان آپس میں کافی لڑے اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد آج کے یہ عرب ممالک جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ سب اس وقت وجود میں آئے، جن کی اگر آپ نقشے دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ گویا کہ پینسل سے سیدھی لائنیں کھینچی گئی ہیں۔ مسلم ورلڈ کی تقسیم کے وقت برطانیہ نے یہ علاقے جو ان کے اتحادی یا خیر خواہ تھے اس جنگ میں، ان سب میں بانٹ دیے۔ عالمی طاقتوں کے ان اتحادیوں میں سے کسی کے ہاتھ سعودی عرب آ گیا، کسی کے ہاتھ یو اے ای آ گیا، کسی کے ہاتھ کویت، کسی کے ہاتھ بحرین لگا، اس طریقے سے پورا مڈل ایسٹ تقسیم کر دیا گیا۔ مسلم ورلڈ کی تقسیم کے وقت شریف مکہ جس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی تھی اس کو کچھ نہیں دیا گیا، البتہ اس کے ایک بیٹے کو اردن دیا گیا، اور جو موجودہ اردن کا کنگ آپ کو نظر آتا ہے یہ بھی شریف مکہ کی اولادوں میں سے ہی ہیں، اور یہ ہاشمی ہیں، ہاشمی قبیلے سے ہیں۔ تو دوسرے شریف مکہ کے بیٹے کو عراق دیا گیا، جہاں پر بعد میں صدام حسین آ گیا، یا سیریا دیا گیا۔ اس طریقے سے ان کے بیٹوں کو تو دیا گیا لیکن ان کو کچھ نہیں ملا، اور اس کے بعد ان کے ایک بیٹے نے ان کو قید بھی کیا گیا تھا، اور وہ مرتے دم تک خود کو خلیفہ کہتے رہتے تھے۔ شریف مکہ نے ریزسٹنس کا بھی اعلان کیا تھا، جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو انہوں نے ریزسٹنس کا بھی اعلان کیا تھا ان کے خلاف۔ پھر جو سعودی حکمران ہیں ان کو میدان میں لایا گیا اور سعودی عرب انہیں دیا گیا تھا۔ یوں مکہ اور مدینہ کے حرم سعودی عرب کے پاس آ گئے، اور حرم القدس یعنی مسجد اقصیٰ کی ذمہ واری اردن کے پاس آ گئی، جو کہ آج تک اردن کے ہی پاس ہے۔ البتہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگر سعودی عرب اور اسرائیل کا کوئی سمجھوتا ہوتا ہے یو اے ای کی طرح، تو یہ جو مسجد اقصیٰ کی چابیاں ہیں یہ بھی سعودی عرب کو دی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک تھیوری گردش کر رہی ہے۔ تو جب یہ ساری ڈویژنز ہو رہی تھیں، ایسے میں موجودہ جو پاکستان ہے جو کہ اس وقت انڈیا کے قبضے میں تھا، وہاں پر ترکی کے حق میں اور مسلمان آپس میں جدا نہ ہوں، اس کی فیور میں ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کے اندر بنا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے موجودہ پاکستان اور تب کے انڈیا، وہاں پر ایک خلافت تحریک شروع ہوتی ہے ترکوں کی فیور میں، اور پھر یہی خلافت موومنٹ آگے چل کر تحریک پاکستان میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہندوستان تقسیم ہو کر انڈیا اور پاکستان بن جاتا ہے۔ اس ٹائم سے لے کر پاکستان کا ترکی کی حمایت میں کردار رہا ہے، جس کو ترک رہنما اکثر یاد کرتے رہتے ہیں۔
اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ خلافت ٹوٹی اور پھر اس کے ساتھ ہی فلسطین کی جگہ اسرائیل قائم ہو گیا، کیونکہ کوئی مضبوط ملک موجود نہیں تھا مسلم ورلڈ میں کہ ریزسٹ کر سکتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ممالک بن چکے تھے اور وہ پھر اسرائیل کے قیام کو ریزسٹ نہیں کر پائے، کیونکہ ان میں ملیٹرلی اتنی طاقت موجود نہیں تھی جو کہ اوٹومن امپائر کے پاس تھی۔ لہذا ترکی اور پاکستان کے بیچ شروع سے ہی ایک لنک رہا ہے اس تناظر میں، جسے بعض دانشور گمراہ کن انداز میں یہ شو کرتے رہتے ہیں کہ گویا کہ اب پاکستان ترکی کی طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان شروع سے ہی ترکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ان کا رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کے جو رولر رہے ہیں ان کے پرسنل کنیکشنز بھی بہت زیادہ گہرے رہے ہیں ترکی کے ساتھ۔ نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور جب طیب اردگان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو اس میں جو نکاح نامے میں وٹنس کے طور پر دستخط ہوتے ہیں اس میں نواز شریف کے بھی دستخط موجود ہیں۔ اس لیول کے پاکستان کے رولرز کے تعلقات بھی ترکی کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فوج اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ریلیشنز ہیں وہ بھی ترکی کے ساتھ پاکستان کے بہت مضبوط رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اب کشمیر کا جو معاملہ ہے اسے بھرپور طریقے سے UN میں اٹھا رہا ہے، اور گزشتہ روز بھی یہی ہوا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے اپنی یونائٹڈ نیشنز کی جو تقریر تھی اس میں کھل کر کشمیر کی حمایت کی ہے، اور بہت ہی زبردست طریقے سے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے اٹھایا ہے، جسے پاکستان نے سراہا ہے۔ اور عمران خان نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی کی بھرپور حمایت کرنے پر کشمیریوں کے لیے یہ طاقت کا سبب ہے اور ان کی طاقت بڑی ہے، جبکہ انڈیا نے اس پہ شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور انڈیا کا کہنا ہے کہ ترکی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، ترکی کو دوسرے ملکوں کی عزت کرنا سیکھنی چاہیے۔ جبکہ ترکی کا یہ ماننا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ساؤتھ ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ سال بھی جو UN کا اجلاس ہوا تھا اس میں ترکی اور ملائیشیا دونوں نے کشمیر ایشو پر انڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور گزشتہ سال ان تینوں ملکوں نے یعنی ترکی، ملائیشیا اور پاکستان نے ایک بلاک بنانے کی بھی کوشش کی تھی مسلم ملکوں کا، جس میں ایران نے بھی شامل ہونا تھا اور بعض دوسرے ملکوں نے بھی شامل ہونا تھا، لیکن سعودی عرب کے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی وجہ سے وہ بلاک نہیں بن سکا، اور اس پر ترکی کی جانب سے پھر یہ وضاحت آئی تھی کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کا بلاک بنتا ہے جسے سعودی عرب اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے، سعودی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلم دنیا کا لیڈر ہے، اور اس قسم کا اگر کوئی الٹرنیٹ OIC کا بلاک بنتا ہے تو سعودی کی جو یہ پوزیشن ہے یہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لہذا سعودی نے پاکستان کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کا بلاک بنتا ہے تو وہ لاکھوں پاکستانی جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور دیگر گلف ملکوں میں کام کرتے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اس سال حالات کچھ بدلے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستانی جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے کشمیر پر سعودی عرب کی خاموشی پہ سخت بیان دیا ہوا ہے کہ ہم سعودی کے بنا ہی آگے بڑھیں گے اگر وہ کشمیر پہ کچھ نہیں کرتے تو۔ اب ترکی کھل کر کشمیر پر بیان دینے کے بعد پاکستان پر مزید پریشر یہ پڑا ہوا ہے کہ وہ ترکی کی حمایت کرے ہر اس کنفلکٹ میں جس میں عرب اور ترکیوں کی الگ الگ پالیسی ہے، یعنی اس میں پاکستان ترکی کی حمایت کرے، کیونکہ ترکی پاکستان کے ایشوز کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈلا ہوا ہے اس وقت، کیونکہ اب تک پاکستان، سعودی عرب اور ترکی جن کے آپس کے تعلقات تو بہتر نہیں ہیں، لیکن پاکستان ذرا بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب پاکستان کے اوپر زیادہ پریشر ڈلتا جا رہا ہے کہ وہ کھل کر ان سارے کنفلکٹس میں ترکی کی حمایت کرے جس میں سعودی عرب اور ترکی انوالو ہیں۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ مستقبل میں پاکستان کا کیا اسٹانس رہتا ہے، یہ اب آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔